جمیل راٹھور صاحب، آپ سے سوال یہی کہ یہ جو شدت پسندی ہے یہ ہمارے اندر کہہ لیں یا ہمارے لبادے میں کہہ لیں، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو فالو نہیں کر پا رہے اور ہم مسلمان تو کہلا رہے ہیں لیکن ہم بجائے اس کے کہ محبت کا اظہار کریں، یعنی یہ کڑوا سچ تو ہے نا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو اس بات کو فوقیت دیتے ہیں کہ پہلے ظلم کرو، جبر کرو، ڈنڈے کے زور پر بات کو منواؤ. تو اس شدت پسندی کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو شدت پسندی، یہ جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، یہ اہم سوال تھا جو ہمارے پاس ابھی بریک میں کال پہ آیا تھا. یہ جو ہے نا کہ طاقت کی بنیاد پر، ڈنڈے کی بنیاد پر اپنی منمانی کریں گے، اپنی بات منوائیں گے، یہ انداز یزید کا تو ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ کا ہو سکتا ہے، نہ امام حسین کا ہو سکتا ہے. وہاں پر تو صاحب گردنیں قربان کر دی گئی، وہاں پر تو کوہ جناب استقامت بن گئے. تو یہ اسلام کا نہیں، یہ دنیا کے اندر ہٹلر کا، چنگیز خان کا، اور پھر یزید کا، فرعون کا، نمرود کا تو ہو سکتا ہے، ایک مسلمان اور رسول اللہ کے ماننے والے کا نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح گروم کیا کہ وہ تو پے کرے عفو درگزر بن گئے. آپ دیکھیے 13 سال اظہار نبوت کے بعد مکی زندگی میں آپ عہد پڑھاتے رہے، ٹارچر کیا گیا، برننگ کولز پہ لٹایا گیا، تشدد کیا گیا، برداشت. 2 سال جب گزر گئے مدینہ منورہ میں، پھر فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. کتنی شرائط ہے، ان کو مارو جو تمہیں مارتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن خبردار حد سے نہ گزر جانا. لہٰذا رسول مکرم مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے یہود مدینہ اور عیسائیوں کے ساتھ پیکٹ کیا، ٹھیک ہے نا، پیکٹ آف مدینہ آپ نے کیا. پھر اس کے بعد جو بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہودی تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جب فتح مکہ اس معاہدے کو جو کہ کفار کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر ہوا اس کو وائلیٹ کیا گیا، تو رسول اللہ جب فاتح بن کر آتے ہیں تو عجب عالم ہے کہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے. آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت اور عفو درگزر کرنے کا دن ہے. تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو انلائٹنڈ کیا، اہل بیت کو انلائٹنڈ کیا. اس کے بعد دیکھیے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جو مسلمان سپہ سالار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے امیر، یہ جو کرسچن ہے فلسطین کے مقام پر، انہوں نے کہا کہ جب تمہارا خلیفہ آئے گا، ہم نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ہم اندر داخل نہیں ہو پا رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا خلیفہ آ گیا تو ہم ان سے نیگوشیٹ کر کے ہو سکتا ہے یہ چابیاں ان کے حوالے کرتے. On that time the ruler was the Christians. Jews were expelled out from the territory of the Palestine. ان کو نکال دیا گیا تھا، یہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی. لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں تو ایسے عالم میں ہے کہ کبھی سواری پر خود ہیں، کبھی سواری پر غلام ہے. اور جب فلسطین کے مقام پر داخل ہوتے تو منظر یہ ہے کہ اس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہیں، سواری پہ غلام نظر آتا ہے. انہوں نے جب یہ دیکھا، کرسچن بڑے بڑے ان کے جو بشپس تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، انہوں نے کہا باخدا ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ وہ ایسے عالم میں آئے گا، سواری پر غلام ہوگا اور خود مہار تھامے ہوا آئے گا. تو بغیر لڑے انہوں نے چابیاں دے دی. تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اور یہ تشدد ہے نا، تشدد یہ اسلام کے اندر امپوز کیا گیا ہے، یہ خارجیت کی صورت میں. اور مولا علی شیر خدا نے ان کا مقابلہ کیا. تو آج بھی علی کے ماننے والے اس تشدد کا راستہ روکیں گے، عمر کے ماننے والے روکیں گے، صدیق کے ماننے والے، عثمان کے ماننے والے اور رسول اللہ کے ماننے والے. اس تشدد اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج تو رحم ہے، عفو درگزر ہے. آپ دیکھیں جس طرح ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان لقمہ شہادت لے رہے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، تو یہ کل بھی مسلمان شہید ہو رہے تھے، چاہے وہ کربلا کا میدان ہو، چاہے وہ نہاوند کا مقام ہو، چاہے وہ بصرہ کا مقام ہو، چاہے وہ خارجی ان کے مقابلے میں ہو، چاہے وہ چھپے ہوئے لوگ ان کے مقابلے میں ہو. دشمنوں کا مقابلہ کل بھی کیا تھا، آج بھی کریں گے، لیکن اس تشدد کو خدا کے لیے اسلام کے ساتھ مت جوڑیے. بڑی بہترین بات. اور جیسے کہ آپ نے ابھی پچھلے بریک میں کہا تھا کہ تلوار اٹھی ضرور ہے اسلام میں، لیکن اسلام کو بچانے کے لیے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا ایک جنگ میں کہ آج، جب مولا علی کو بھیجا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. سر وہ آپ مثال کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضرت علی لڑ رہے ہیں کافر سے، اور جب کافر پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اس کو مارنے لگتے ہیں، وہ آپ کے چہرے پہ تھوک اجال دیتا ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں. کیا پیشن ہے، کیا صبر ہے، کیا برداشت ہے.
وہ کہتا ہے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تو تھوک اس لیے اچھالا تھا کہ میری جان بالکل ختم تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے تاریخی جملہ کہا کہ علی خدا کے دشمنوں کو چھوڑتا نہیں اور اپنے دشمنوں کو مارتا نہیں۔ واہ سبحان نتیجہ کیا نکلا؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو یہی گیا، اخلاق- قدموں میں یہی گر کے اخلاق قربان ہے۔ ہو گیا۔